نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے سے بتا دوں آج کے سبق کا کنیکشن۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، کیا سکھایا، ہماری زندگی کا مقصد حیات بتایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اس نے ہمارے باپ آدم اور ماں حوا کو پیدا کیا، ان کو پھر وقتی طور پر جنت میں رکھا، مگر وہاں پر بھی ان کا امتحان تھا۔ ان کو ایک درخت کی ممانعت تھی، شیطان جس نے حسد و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کافر بنا تھا۔ اب وہ دشمن جو ہے وہ اتنا برا دشمن ہے کہ اس نے، چونکہ اب وہ جنت سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تو اب جو ہے وہ اپنا غصہ اور اپنا حسد کی وجہ سے انسانوں کا دشمن رہے گا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا۔ اور ہمیں یہاں پر یہ بھی سبق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو علم تھا، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ اس کے باوجود شیطان اتنا چالاک نکلا کہ اس نے وسوسوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر تیار کر لیا، اور اس طرح سے دونوں جو ہے وہ اللہ کی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو ہمارے لیے بہت سے سبق ہے اس واقعے میں کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے اور اس کا بہت بڑا دشمن ہے اس دنیا میں، اور وہ دشمن جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان اس دنیا کی خاتمے اپنی زندگی کے بعد جو ہے وہ جنت میں پہنچے، اپنے ابدی گھر میں پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے فوراً بعد ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتایا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے دین کا علم بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجے گا بندوں کو۔ اگر ان ہدایت کے مطابق جو بندے چلیں گے اور انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کریں گے، وہ پھر جنت میں واپس جائیں گے، جہاں پر وہ ہمیشہ کی خوشی کی زندگی ہوگی، جس میں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں انسان کبھی ان 2 چیزوں سے آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کبھی مستقبل کا خوف، کبھی ماضی کے غلط فیصلوں کا، غلط کاموں کا غم۔ جو لوگ انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلائیں گے، کفر کریں گے، تو وہ پھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا اصل میں مقصد حیات، کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جن کی امت ہم ہیں، تو ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ اور مرنا ہے تو اس حال میں مرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تاکہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو سکے۔ تو یہ ہمارا مقصد حیات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 سے، جو کہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس امت کے احوال بتائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مکمل شریعت دی گئی تھی، اور ان کے پاس علم بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی انبیاء بھیجے، مگر اب انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کس طرح فرما برداری کی، تو یہ ساری ہمارے لیے اب کئی آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حالات بتائیں گے۔ اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ ان آیات میں دعوت دین بھی ہے، اس وقت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ جو ہے وہ واسطہ عیسائیوں سے بھی پڑا. تو یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے آبا و اجداد کے غلط کاموں کی نشاندہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں، بلکہ ان کو دعوت دین بھی دی گئی، ان کو سمجھایا بھی گیا. تو ہم انشاءاللہ یہ مقاصد اب جو آیات ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے سامنے، کہ یہ نمونے کو دیکھو، ہم سے پہلے کی امت کو دیکھو، ان سے سبق سیکھو کہ انہوں نے کہاں کہاں غلط گئے اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، تاکہ ہم انہوں نے جو غلط کام کیے، جو مسٹیکس ان سے ہوئی وہ ہم نہ کریں. تو یہ مقاصد ہیں ان آیات کے. اب ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. اچھا، اب یہاں پر کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، ٹھیک ہے، اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے تھے. تو ان کے 12 بیٹے جو تھے، ان سے جو نسلیں آگے چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی گئی، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا. اس میں یہ حکمت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے اللہ کے رسول تھے، کتنے نیک بندے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے. تو گویا ان کو بھی ایک طرح سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی ایک طرح سے جھنجھوڑا بھی گیا کہ تم کس کی اولاد ہو، دیکھو تو صحیح کہ ان کے اعمال کیسے تھے اور تم کتنے بداعمال ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان کو ایک نعمت یاد دلا رہے ہیں. تو یہاں پر کون سی نعمت یاد دلا رہے ہیں؟ دیکھیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام کیا، ان کو انبیاء کی اولاد میں سے بنایا. ان میں بہت سارے انبیاء کو ان میں مبعوث فرمایا، اور کسی قوم میں نبی کا آنا یہ بہت بڑا اعجاز ہوتا ہے اس قوم کے لیے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اپنا نبی بھیجے. تو ان کو یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ان میں اتنے انبیاء پیدا کیے. پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان جیسے بادشاہ ان کی نسل میں آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کی جو حکومت کی، ان کی عظمت تھی، جن کی شان تھی، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یہ نعمتیں یاد دلائی کہ تم کو اللہ نے چنا ہوا بنایا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے انبیاء دیے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں نبی مبعوث فرماتے ہیں تو اس قوم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ پہلی بات وہ اپنے نبی کی بات مانے، اس پر ایمان لائیں، پھر اس کی تعلیمات کو حاصل کریں، اور اس تعلیمات سے اپنے نبی کی تعلیمات کو اور لوگوں تک پہنچائے، اور اس مشن میں شامل ہو جائے. تو یہ بہت ہی چنی ہوئی امت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یاد دلائی ان کو، اور وعدہ کچھ یاد دلایا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کون سا وعدہ لیا تھا؟ تو دیکھیں، تورات ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی تورات اور انجیل میں، اور ان کے انبیاء کے ذریعے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور تم ان کو اپنی زندگی میں پاؤ گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اور ان کی صداقت میں ان کے اس نبوت کی صداقت کی گواہی دو گے، تاکہ
اور لوگ جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ تمہاری بات سن کر ان پر اثر ہو اور وہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے ایمان لانا. کیونکہ دیکھیے جو یہودی بستے تھے مدینہ میں، وہ بہت مشہور اس اپنے علم کی وجہ سے تھے کہ یہ تو بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس انبیاء کرام ان میں مبعوث ہوئے. تو مشرکین عرب میں ان کی بڑی عزت تھی ان کے اس علم اور اس منصب کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ وعدہ یاد دلایا کہ تم نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان تم کو لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے مشن میں شامل ہونا ہے. تو اگر تم یہ کر لو گے تو پھر میں بھی تم پر اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے بہت سی نافرمانیاں کی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو جتنی ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کو بہت مشکل کر دیا تھا. ان کے اوپر ایک طرح سے بوجھ تھا، اتنے زیادہ دین پر. ہمارا دین بہت آسان ہے ان کے مقابلے میں، ان کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ بہت سخت تھی. تو ایک تو یہ کہ پابندیاں ان سے ہٹ جائیں گی، اب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان شریعت پر وہ عمل کریں گے. اور جو ذلت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ ذلیل ہوئے تھے کئی بار ماضی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت سے بھی ان کی نجات ہوگی. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ دنیا اور آخرت کا ہوتا ہے، تو آخرت کی بھی کامیابی مل جائے گی ان کو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے. قرآن جو ہے وہ پچھلی قرآنی کتابوں کی میں جو حق باتیں ابھی تک محفوظ ہیں، قرآن ان کی تصدیق فرماتا ہے، تصدیق کرتا ہے. اور جو بھی اہل کتاب ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا سمجھنا کہ یہ تو واقعی میں اسی اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب، جو کتاب ہمیں دی گئی تھی. تو اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو دعوت دی کہ تم اس قرآن کو مان لو یا پھر اس نبی کو مان لو، کیونکہ آمنوا بما انزلت معکم، تو اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آنے کا مقصد ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانے کا حکم ہے. تو دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. پھر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بن جاؤ. تو پہلے کافر سے کچھ مطلب نکالے گئے ہیں، لیکن زیادہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلی نسل تھی جہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اہل کتاب کی نسل تھی، جو یہود و نصارہ تھے، وہ پہچان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں ہماری کتابوں میں ہمارے رسولوں کے ذریعے بتایا گیا تھا. تو ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہم ان پر ایمان لائے. تو گویا وہ پہچان گئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ انہوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی کہ تم جب کفر کرو گے تو تمہاری آئندہ نسلیں بھی پھر وہ ایمان نہیں لا سکیں گی. یہود اور نصارہ اس وقت اگر تمام یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، پہچان تو گئے تھے، اگر آپ پر ایمان لے آتے تو پھر آج یہ جو یہود اور نصارہ آج کے ہیں وہ پھر ان کے لیے یہ مشکل نہ ہوتی کہ وہ بھی بگڑے ہوئے یا گمراہ ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، کیونکہ وہ ان کے علماء کتاب میں تحریف کرتے تھے، تورات میں تحریف کرتے تھے، اور کتاب خاص طور سے وہ حصہ چھپاتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی اور جس سے ان کو پہچان ہوتی تھی اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایمان لانا ہے. تو وہ ان باتوں کو وہ چھپاتے تھے. پھر ایسی باتوں کو چھپاتے تھے جن سے تصدیق ہو جاتی کہ قرآن اور
تورات ایک ہی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ تم تھوڑی سی قیمت، اب تھوڑی سی قیمت سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے دنیا کا فائدے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، چاہے تم کو بہت بڑا خزانہ بھی مل رہا ہو تب بھی تم ایسا نہ کرو، کیونکہ ساری دنیا کا خزانہ بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق و باطل کی ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یہاں سیم بات ہے کہ یہ اپنی کتابوں سے باتیں چھپاتے تھے، اس کو بدلتے تھے، حق اور باطل کو ملاتے تھے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈالتے تھے، کچھ نکالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اور جانتے بوجھتے یہ غلط کام مت کرو، اور جانتے بوجھتے اس نبی کی تکذیب نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا خاص طور سے رکوع کا لفظ اس لیے آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے طریقے سے نماز پڑھو، ہماری شریعت میں داخل ہو جاؤ اور اس شریعت کے مطابق تم نماز پڑھو۔ اور پھر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب ان کے علماء سے خطاب ہے کہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، کیونکہ عام یہودی جو تھے وہ تورات کو نہیں پڑھتے تھے، صرف ان کے علماء ان کو جو بتا دیتے۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی تھا کہ ان کے جو بھی دینی پیشوا ہوتے تھے وہ کتابوں سے جو بھی ان کو احکامات بتا دیتے وہ آنکھیں بند کر کے عام لوگ اس کو لے لیتے تھے۔ اور چونکہ ان کے علماء جو تھے وہ ان کا ایمان پکا نہیں تھا، وہ کتابوں میں تبدیلیاں کرتے تھے، اپنی پسند کے فتوے دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، یہاں پر ان کے علماء کو ڈانٹا کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کے فتوے دیتے ہو کہ یہ کرو وہ نہیں کرو۔ ساری باتیں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہی کرتے ہیں نا، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بظاہر بولتے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب وہ ان کو اپنے اوپر عمل کرنے کا ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے حق کو چھپاتے تھے اور غلط کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مدد مانگنے کے لیے کہا۔ دیکھیں انسان کو یہ تو ہمارے لیے بھی فائدے کی بات ہے، یہ نصیحت تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور دین پر چلنا بھی دیکھا جائے تو اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ دین کے شریعت کے مطابق چلنا اور ایک آزاد زندگی گزارنا بغیر کسی اپنی منمانی کرنا، تو اس کے مقابلے میں شریعت پر چلنا، اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا مشکل کام ہوتا ہے۔ مگر انسان جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو تمام قسم کے مصائب کے لیے ایک فارمولہ دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اور صبر کرو، یعنی بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ مشکل میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اور نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جہاں کوئی بھی پریشانی کی بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھ کر دعا مانگتے تھے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر یہ چیز بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے، کیونکہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ صبر کر سکتا ہے، اور وہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہے، ورنہ اگر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے مشکل میں صبر کرنا اور نماز سے مدد مانگنا، یہ خاشعین کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ خشوع میں اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کی عظمت بھی دل میں ہوتی ہے، اور انسان اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے ڈرتا بھی ہے کہ میں ایک عظیم ہستی میرے سامنے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ذرے برابر ہوں۔ تو اللہ کا خوف دل میں اور نماز میں خشوع
جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے نماز کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، اب دوسری صفت بتائی کہ جو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، مشکل میں صبر کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کے رہنے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ آخرت پر یقین۔ جتنا ہمیں یقین ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس زندگی کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ لیکن جن لوگوں کا آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو وہ پھر دنیا میں اپنی منمانی کرتے اور ان کو بہت مشکل لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ تو ہمارے لیے یہاں پر سبق یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو انسان یاد رکھے اور یاد کرتا رہے، تو انشاءاللہ جتنا آخرت کی اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا اتنا ہی ہمارے اعمال بہتر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اب دوبارہ مخاطب کیا اللہ نے بنی اسرائیل کو، اور ان سے دوبارہ کیا کہا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل کو چونکہ ان کے اندر وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں ان کو جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا۔ تو دوبارہ یہاں پر کون سی نعمت یاد دلائی کہ ان کو جو چنی ہوئی امت تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنی ہوئی امت بنایا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو چنتا ہے اور ان کا مقصد، اس امت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کے دین پر چلیں اور دوسروں تک دین کو پہنچائے۔ جیسے اب جو امت مسلمہ ہے وہ چنی ہوئی امت ہے، تو اب ہمارا فرض ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور ہم اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو دین کا علم نہیں ہے یا جن کے پاس دین کا پورا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو ان دونوں کی تفسیر ہے، اس کو ہم دوبارہ یہاں پر پڑھ لیتے ہیں، دونوں آیات کے ساتھ ہے۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعام یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھڑایا جا سکے گا، نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے افضل العالمین وہ ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی، جو انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے گوا لی، اور امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا گیا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے کہ اب ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم خیر امت ہو، اور اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ اب دیکھیں، انعامات الہی کسی خاص نسل سے نہیں ہے۔ اچھا، یہود اور نصارہ جو ہے، ہمیں بار بار پتہ چلے گا ان کے طریقوں سے قرآن میں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور وہ اسی میں اتنے خوش تھے کہ ہم کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ آج امت مسلمہ میں بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم تو چونکہ چنی ہوئی امت ہے، ہم خیر امت ہیں،
اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم کو تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اس کا عمل، اس کا ایمان اور اس کے نیک اعمال جو ہے وہ اس کو آخرت کے درجات اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بہت سے مسلمان جو یہود و نصارہ کی تو اللہ تعالیٰ نے تنقید فرمائی، ان کے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نسل دیکھ کر کسی کو جنت میں نہیں داخل کرتا۔ اور ہمارے لیے بھی یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب تک ہمارا ایمان اور نیک اعمال ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم بھی اس خوش فہمی میں نہ وقت گزارے کہ ہم جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد اگر ان کا ایمان ان کے دل میں ہوگا تو اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، اور ہمیں اس کے لیے کوشش اور اعمال بھی کرنے چاہیے۔ اب امت محمدیہ کہ آج اگر ہم بدعملیوں کو دیکھیں، شرک اور بدعات کو دیکھیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے کہ ہم شر و امت نہ بنے بلکہ خیر و امت بنے، اور خود بھی ہدایت پر چلے اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ پھر یہود کو بھی یہی دھوکہ تھا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کا کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو کہ اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ یعنی اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بہت سے مسلمان اپنے عمل پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شفاعت مل جائے گی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع بھی ضروری ہے، اور نیک اعمال اور ایمان کے مطابق کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ حدیث صحیحہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ احداث فی الدین، بدعات کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ اور بدعات کیا ہوتی ہے؟ بدعات جو ہوتی ہے وہ کوئی ایسا طریقہ دین میں، کسی عبادت کا طریقہ، کوئی عقیدے میں خرابی اس طرح سے انسان پیدا کر لے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، اور اس کو پھر ہم نہ صرف اس پر عمل کرے بلکہ اس کو جاری کرے، اپنے اولادوں میں پیچھے چھوڑ جائے اور یا کسی کی بدعت کے طریقے پر ہم چلے بغیر تحقیق کے، تو یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کے لیے ان کے لیے پھر شفاعت نصیب نہیں ہوگی ان کو۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟ یہی بات ہے جو میں نے اوپر کہی کہ انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ چند دن کی سزا تو ہے، جہنم میں دنیا میں اپنی منمانی سے جی لوں، کیونکہ جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کا ایک دور سے سانس بھی اگر ہمیں اس کے ہوا کا جھونکا بھی آئے گا تو انسان نے کبھی اتنی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی جتنی زیادہ تکلیف صرف ایک جہنم کی ہوا کے جھونکے سے اسے محسوس ہوگی۔ اس لیے انسان کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اعمال اور ایمان پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جہنم سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور بات یاد دلا رہے ہیں، واقعہ یاد دلائے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ تو اب یہاں سے ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ آگے اغرقنا آل فرعون کہا گیا، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے بلکہ اس کی فوج اور دیگر پیروکار بھی تھے۔
پھر قرآن میں آل متبعینہ یعنی پیروکاروں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو آسان ہے، یعنی آل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر اپنے خاندان اولاد کے لیے، مگر فرعون کی آل جب کہا گیا تو اس کے پیروکار، اس کی فوج سب تھے اس میں۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ان کو بچپن میں کنویں میں ڈالا ان کے بھائیوں نے حسد میں، اور پھر وہاں سے ان کو مصر میں لے جایا گیا۔ پھر مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سالوں تک انہوں نے مصائب برداشت کیے، مشکلات سے گزرے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا اور بادشاہ کے خاص آدمیوں میں شامل ہو گئے یہ۔ تو وہاں پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو اور بھائیوں کو وہاں پہ بلوا لیا تھا، اور وہاں پر ان کی 200 سال تک ان کی نسلیں بنی، نسلیں رہی، اور پھر وہ اچھی طرح بھی رہے، لیکن پھر فرعونیوں نے آہستہ آہستہ ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب فرعون سے کئی سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو دین کی دعوت بھی دی اور اس کو سمجھایا بھی، اور ان کے بہت سے آزمائشوں گزری اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی تھی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ یہ انشاءاللہ مزید اس کی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورہ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا جیسا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ اس کے ذریعے سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور تمام بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے گزر کر سمندر پار چلے گئے، اور جب فرعونیوں نے پیچھا کیا اور فرعون نے اور اس کی لشکر نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ تم کو سخت قسم کی سزا، بدترین تم کو سزا دیتے تھے۔ فرعونی کیا کرتے تھے کہ ان کے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی 1 سال میں جتنے بچے لڑکے پیدا ہوتے ان کو مار دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر دوسرے سال جو ہے ان کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ یہ نسل کشی کر رہا تھا، اس کی بنی اسرائیل کی نسل کو اپنے کنٹرول سے رکھتا تھا کہ کتنی نسل بڑھنے دینا ہے، اس کو خوف تھا کہ کہیں بہت زیادہ ہو گئے تو پھر ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور عورتوں کو استعمال کرتے تھے۔ پھر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ بتایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کو تورات دی جائے، اور اس میں پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، اس کے بعد 40 کر دیے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور اس آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ بچڑا بنا لیا۔ یہ گوسالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور نبیوں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ تو آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد اور اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کی پجاریوں کی طرح کے لیے خاص کر دیا، یعنی کہ بہت سے لوگ شرک کرتے ہوتے لیکن وہ سمجھتے کہ ہم شرک نہیں کر رہے کیونکہ ہم بتوں کو تو نہیں پوجتے، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن درگاہوں پر اور پیروں کو، فقیروں کو ان سے جا کر قبروں پر جا کر دعائیں مانگنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر جانا، یہ سارے جو ہے وہ شرکیہ باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پتھر کو صرف پوجنا ہی شرک نہیں ہے۔ تو مسلمان بہت سے اس چیز میں ہیں، اور دیکھیں
بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا کہ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، مگر تھوڑی سی دیر میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے بڑے معجزہ دکھا کر ان کو فرعونوں سے آزاد کرایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیا. یہاں پر جب توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، فاقتلوا انفسکم، اپنے کو آپس میں قتل کرو کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. اچھا، یہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے. ہم یہاں تک ختم کرتے ہیں، اگلے سبق میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے.